السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ بہت میں بلکہ سونے لگا تھا تو میں نے کہا یہ ایک امپورٹنٹ، بہت زیادہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو میں نے جو آج تک آپ لوگ کو میں ایسے بتاتا ہوں کہ میں بہت ہیزیٹنٹ رہا ہوں کہ ساری چیزیں لوگوں کو مت بتائی جائے، کیونکہ فتنہ بھی پھیلنے کا ڈر ہوتا ہے۔ اور ایپسٹین فائلز آپ لوگوں نے دیکھ رہے ہیں جو غلاظت باہر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ شیطانی چیزیں، شیطانی جو بھی یہ بھی چیزیں، اور آہستہ آہستہ جو زندگی آگے بڑھ رہی ہے، یہ پچھلے سال ہی شاید فیفا یا اولمپک کے کسی ایک، میں بھول گیا ہوں کس میں، اس میں ایک گانا جو بنایا گیا تھا جس میں کوئی ایسی اسلامی چیزیں بھی انہوں نے تو عجیب سے طریقے سے، یا پھر میوزک کی جگہ آیتیں لگا کے کوئی ایسی بھی چیزیں وائرل، تو ایسی جو بھی شیطانی۔ اور آپ لوگ کو میں ایک بلکہ اپنی پرسنل بھی بات بتاتا ہوں، جتنی اچھی نہیں ہے لیکن وہ بھی میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو، لیکن یہ آپ لوگوں نے اس لیے میں کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ شرک سے بچیں۔ بہت سے لوگ اس چیز کے اوپر ان کو اچھی نہیں لگتی یہ والی بات، اس میں بہت سی چیزیں نکال دیتے ہیں، کسی کو کہیں نہ کہ تعویذ مت پہنو، شرک ہے، یا ایسی شرکیاں کئی اعمال ہیں جو شیعہ حضرات ہوتے ہیں، وہ جو ایک ٹکیا ہوتی ہے کسی جگہ سے عراق سے لے آتے ہیں، اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، یا پھر ہمارے لوگ کبھی وہ اس سے ملتی جلتی جو بھی چیزیں ہوں گی جو ہندوؤں میں بھی بہت چلتی ہیں، اور بھی جیسے کوئی مزاروں پہ جا کے، یا پھر کوئی بھی مکہ میں جا کے تو ان کے جو خانہ کعبہ قصوہ جس کو کہتے ہیں، اس کے غلاف کے ٹکڑے لے جاتے ہیں گھر میں، یا کوئی مٹی لے جاتے ہیں، یا کوئی ایسی چیزیں ساری اس طرح کی، تو اکثر علماء آپ کو ملتے ہیں کہ یہ شرک ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ مثال بھی میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کعبے کے پاس انہوں نے جب حجر اسود جو کہ جنت سے پتھر آیا گیا ہے، سب سے جو متبرک چیز جو ہے ہی جنت سے آیا گیا، اس کو بھی پکار کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے اپنے نبی کو تمہیں چومتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو میں بھی تمہیں نہ چومتا ہوں۔ تو اتنا صاف ستھرا تھا عقیدہ اپنے اللہ کے ساتھ۔ تو ہمیں جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس کو اگر ہم لوگ بالکل سمپل لے لیں تو ہم بہت سی مصیبتوں میں بچ جائیں گے، بہت سی مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں۔ آج بھی میری مختلف لوگوں سے بات ہوتی ہے، کئی لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، اور آج بھی ہوئی تو لیکن کئی لوگ اپنے عقائد کے اوپر جمے رہتے ہیں، کئی لوگ ان کو شارٹ کٹ میں، اور جب مسئلہ آتا ہے تو ان کو کوئی نہ کوئی حل چاہیے۔ تو آپ لوگ کو میں کچھ ایسی چیزیں بتاتا ہوں۔ یہ میں نے اپنا یہ ساری چیزیں کیسے جرنی سٹارٹ ہوا، عام لوگوں کو بھی، کہ میں نے آپ لوگ کو بھی یہی بتایا تھا کہ میں نے آفیشیل جو سیکھنا شروع کیا، یہ چیزوں کو سمجھنا شروع کیا قرآن و سنت سے، وہ تھی میں نارتھ امریکہ میں ایک مسجد سے 2000 شاید 2 یا 3 کی بات ہوگی۔ لیکن یہ چیز میں نے آپ لوگ کو نہیں بتائی ہوئی کہ یہ جو کیوریسٹی تھی یہ مجھ میں بہت اس سے بھی پہلے، تو اب میں بھول چکا ہوں کہ 90s میں یا کب وہ ایک فلم آئی تھی، اتنی اچھی فلم نہیں تھی، بہت خراب فلم تھی، لیکن اس میں آپ آج کی جو آپ ایپسٹین فائلز جو کھل رہی ہیں، آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ وہ والی مووی ہے۔ اور میں موویز دیکھتا بھی نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی مجھے ایسی چیزیں بہت اچھی نہیں تھی، اس لیے میں اس کا ٹاپ کے جو اداکار تھے اس میں ٹاپ کی ایک وہ، لیکن میں اس کا نام بھی نہیں لوں گا، لیکن اس میں یہ جو آج چل رہا ہے کہ بڑے بڑے لوگ دنیا کے وہ کس طرح اکٹھے ہوتے ہیں اور کس طرح یہ شیطانی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ ایک ہوتا تھا، آج سے شاید 15-20 سال پہلے مجھے وہ ایک
کیونکہ میں نے ان چیزوں کو سمجھنا تھا، جادو، جن، نظر بد، روحانی بیماریاں، یہ ساری چیزیں. تو میں نے بہت سا اپنا وقت لگایا میڈیکل سائنس کے تھرو بھی کہ ان کو میں سمجھوں کہ یہ ہیلوسینیشن کیا ہے، یا پھر سائیکیٹرسٹ کیا سوچتے ہیں، سائیکالوجسٹ کیا، ان کی بہت لمبے 8-9 گھنٹے کی جو ٹاپ کے جو ہر سالانہ ایک میٹنگز ہوتی ہیں ان کی، دنیا کے وہ جو سائنسدان ٹائپ کے جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کی ایک سالانہ وہ بھی. اور اسی طرح بہت سی چیزیں میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. اس کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو بری چیزیں اس کا ایکسپوجر ہوگا تو آپ کو سمجھ میں کچھ زیادہ آئیں گی. اور آپ لوگ کو یہ میں نے کبھی ایسی کھول کے بات بھی نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں ہیزیٹنٹ ہوتا تھا وہ اسی وجہ سے ہوتا تھا کہ یہ چیزیں لوگوں عام پبلک نے نہیں آنی چاہیے. بلکہ یہ 1-1.5 سال پہلے میں نے بچیوں کا کچھ لوگوں نے مجھ سے اپروچ کیا تو میں نے ان کو کچھ چیزیں بتائیں، وہ میں نے یوٹیوب میں ریکارڈ کروا دی جتنی میں مناسب سمجھتا تھا کہ قرآن و حدیث میں اس طرح کا اگر کوئی ایسے معاملات ہو جائے تو انسان کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اسی میں ہسبینڈ اور وائف کے جو معاملات خراب ہوتے ہیں تو جو قرآن میں جس جادو کا ذکر آتا ہے وہ ہسبینڈ اور وائف کے معاملات کس طرح خراب ہوتے ہیں. ہم لوگ آج ایک امید ہے کہ میں یہ اگلے 2 ہفتے تک کچھ ایپیسوڈز ریکارڈ کرواؤں گا جب بھی مجھے ٹائم ملے گا، ہسبینڈ اینڈ وائف کی جو بھی ریلیشنز کے بارے میں. کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ، ان چیزوں سے ہمیں کیوں دور رہنا ہے؟ کیونکہ ایک ای میل گھوم رہی ہے ایپسٹین فائل کی ہی، عام لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ کیا کرتے ہیں. وہ ہے خانہ کعبہ کی. خدا پڑھ لیجیے کہ کیا ہے وہ قصوہ کو اس شیطان کو بھیجا گیا، قصوہ کے کپڑے کو، اور وہ جس نے بھیجا وہ بھی آپ پڑھ لیں. اور وہ اس کے 3 سیمپلز بیسیکلی آ رہی ہیں مختلف ای میلز. ایک وہ تھا جو برانڈ نیو تھا، جو غلاف ہوتا ہے، غلاف کعبہ کو قصوہ کہتے ہیں. اور ایک وہ تھا جو استعمال ہوا تھا، پرانا تھا. اور اس طرح کے ایک تیسرا. اچھا کیونکہ یہ چیزیں مجھ سے میرا خیال ہے بہتر اب لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیا پڑی ہوگی، کیا ضرورت ہوگی. تو اسی میں آپ کو ان بٹوین دی لائن آپ کو سمجھا دوں گا کہ اس میں کیا ہوتا ہے. اور اسی طرح میں جب آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنے جو بھی کپڑے ہوتے ہیں جن کے اوپر انسان کا پسینہ لگا ہوتا ہے تو اس میں ڈی این اے شامل ہو جاتا ہے. بلکہ ایک قرآن سے ہی آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے، ان کی آنکھیں تب ٹھیک ہوئیں جب یوسف علیہ السلام نے اپنے کپڑا بھیجا، قمیص بھیجی تو ان کو ٹچ کیا تو اللہ نے صحیح کرنا تھا. لیکن اس پسینے میں کوئی چیز تو ہوتی ہے. اور بلکہ ایک مصری سائنسدان نے اس کے آئی ڈراپس بھی نکال لیے. اسی طرح جو آپ لوگوں کو بھی میں بہت زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں قرآن اور ایسی چیزیں جو انسان نے کوئی پہنی ہو یا جن کے اوپر وہ ٹچ کیا ہو، یہ ساری چیزیں اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. اور آپ اب سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں مزاروں میں یا خانہ کعبہ یا کہیں بھی وہاں سے جب مٹی لے آتے ہیں یا وہاں سے یہ ساری چیزیں کئی لوگ عقیدت سے لے آتے ہیں، کئی لوگ انہی چیزوں کو کیا کہنا چاہیے ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ ان کو ان سے ہی خراب کام بھی کرتے ہیں. تو یہ اب آپ لوگ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنا بہت بڑا ایک جنگیں وہ رک گئیں، بعض میں چلی گئیں، یا پھر اتنے بڑے تماشے چل گئے، ساری دنیا بھی پریشان ہو رہی ہے. ابھی وہ 50% بھی وہ باہر نہیں آئی باتیں. تو لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو ایلیٹ کلاس ہے یہ سارے کس طرح سے شیطانی کام ہوتے ہیں. مجھے یہ ساری چیزیں کیونکہ وہ تو 2019 میں مر گیا تھا، لیکن یہ کیس پرانا چل رہا ہے. تو میں نے جب یہ ساری چیزیں، بلکہ 2011 میں بھی میں نے ایک
رینٹ جن کر کے ایک چیز جو ریکارڈ کروائی تھی، کافی لمبی تھی وہ، لیکن اس میں میں نے کچھ ہنٹس دے دی تھی کہ یہ کون سے شیطانی لوگ ہیں، یہ کیسے کام کرتے ہیں، یا کیسے ان کا نیٹ ورک ہوتا ہے۔ تو وہ آپ لوگ کی مرضی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے آپ سمجھتے ہو کہ اگر کسی حدیث میں یا قرآن میں کوئی چیز منع کی گئی ہے، اگر ہمارے لیے جو معوذات ہیں، جو ہمارے لیے جو تعویذ ہیں، وہ یہ 3 کل ہیں، اللہ کے نبی نے بتایا وہ پڑھنے کے لیے ہیں۔ اور اگر ابھی بھی آپ لوگ تعویذات کے پیچھے یا ان کپڑوں کے متبرک چیزوں کے پیچھے اگر آپ لوگ سمجھو گے کہ یہ، تو ایک تو وہ جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ یہ شرک ہے یا نہیں ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی مسئلہ ہے کہ اسی چیز کو پھر یہ لوگ شیطانی لوگ اس کو برا استعمال کرتے ہیں، اور ان چیزوں میں پھر شیاطین چلے میں اس کو اس طرح تھوڑی سی بات کھول دیتا ہوں۔ شیاطین سب سے زیادہ خود تب ہوتا ہے جو شیطانی، جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈیمن پاورز دیتا ہے، جو گندے سے گندا کام، برے سے برا، جو کہ انسان کی ذہن میں نہ آ سکے۔ اگر آپ عام طور کے لیے تو ایک جو بھی ایک سیکشل ہراسمنٹ ہوتی ہے وہ بھی بہت بری گنی جاتی ہے، لیکن ان لوگوں کا لیول ایسا نہیں ہے، ان لوگوں کا لیول اس سے بہت آگے چلا گیا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے یہ چیزیں ایکسپلائٹ کرتے کرتے پھر شیطان ان کو کہتا ہے کہ نہیں کچھ اور کر کے دکھاؤ، کچھ اور کر کے دکھاؤ، تو پھر یہ خون جو ہوتا ہے، یا پھر ایسی چیزیں متبرک چیزیں، قرآن ہے، یا اب انسان کی زبان بھی لڑکھڑاتی ہے کہ یہ کس طرح سے۔ اور اگر آپ کو کوئی ایسا تعویذات ملتی ہیں جہاں پہ قرآن کو ڈبوں میں لکھا ہوا ہے، بے شک آیت الکرسی اور قل هو اللہ بھی لکھی گئی ہو، یا ایسی چیزیں، تو اصل میں قرآن کی اہانت کی ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی ہے، وہ لوگ گلے میں لٹکا کے پھر رہے ہوتے ہیں، یا نمبرز ہوتے ہیں، یا ایسی چیزیں۔ تو یا پھر کبھی کبھی وہ گندے چیزوں سے لکھا ہوتا ہے، جو انک استعمال ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی۔ لیکن ابھی آپ لوگ خود سمجھ لیں کہ ایک ہمارا بڑے تعظیم، اور عام لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ اس انہوں نے کیا کرنا ہے، مجھے پتہ ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ میں نہیں بتا سکتا ہوں، شاید ابھی وہ کھل بھی جائیں کئی چیزیں، جتنی تیزی سے یہ ساری مارکیٹ ہو رہی ہیں کہ ایسے یہ ہماری جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ ایک خانہ کعبہ کا جو چیز ہے وہ بھیجی جائے، اور اس کے ایسے پیسز باقاعدہ ایکسپلین کیے جائیں کہ یہ ایک پرانا پیس ہے، یہ ایک نیا ہے، یہ ایک یہ ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ لوگ پھر کئی لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ جہالت میں ایک دوسرے سے چیزیں شیئر کر دیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی ہم کیوں نہیں اس کو سمپل رکھ سکتے ہیں؟ اگر ہم لوگ اپنے اذکار، اپنی نمازیں، اپنے اللہ کے ساتھ توکل وہ مکمل ٹھیک رکھیں، اور ان چیزوں میں مت پڑیں، شارٹ کٹس میں، اور اپنے ہسبینڈ اور وائف کی جو بھی تعلق ہو، جو شادی کا، اس کو کبھی بھی خراب نہ ہونے دیں۔ شیطان ابھارے گا کہ دونوں کو ستاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ یہ سب سے زیادہ خوش اس اپنے کارندے سے ہوتا ہے جو ایک میاں بیوی کو جدا کرتے ہیں۔ تو ایسی ساری چیزیں جن سے شیطان کو تقویت ملتی ہے، وہ شرکی اعمال ہیں، یا اپنے گھر کو، اپنے میاں بیوی کا اپنا گھر توڑنا، یا پھر شرک ہے۔ اگر تعویلات میں جانا شروع کر دے کہ نہیں اس کی یہ وجہ ہے اور اس کی یہ وجہ ہے، تو پھر آپ کو آخری سیناریو بتا دیتا ہوں۔ فرض کیا کوئی خانہ کعبہ کا ہی چلے بات کر لیتے ہیں، اس کا ٹکڑا عام طور پہ بھی لوگ لے کے جاتے ہیں نا یہ سارے، اگر وہ کسی غلط شخص کے ہاتھ چڑھ گیا، جیسے کہ یہ ایپسٹین تھا، تو اس کے ساتھ کیا کرے گا آپ لوگ کو نہیں پتہ، مجھے تو پتہ ہے۔ تو یہ لوگ اس کی اہانت کرتے ہیں تاکہ ان کے شیاطین، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، وہ خوش ہو جائیں،
اور اس کے بدلے میں وہ ان کو امپاورڈ کرتے ہیں. اور دوسری طرف کیا ہے اس کے پیرالل کہ اگر ہم کوئی کہیں کہ نہیں بھائی اس کو ان چیزوں سے دور رہنا ہے تو وہ کسی کے پاس بھی ایسی چیزیں نہیں جائیں گی. تو اگر وہ کوئی تبرکات کی بھی چیزیں ہیں تو پھر بھی ہمارے لیے بڑی عقیدت کی بات ہے. لیکن کیا اس کو تو اب میں آپ کو آخری چیز بتاتا ہوں. جس مووی کا میں آپ کو ذکر کر رہا تھا ویسے شاید بہت پہلے کی بات ہے, 25-30 سال پرانی ہوگی, شاید 25 سال 8-9 نہیں 25 سال تو نہیں 30 سال تک ہوگی. اس میں یہی چیزیں دکھائی گئی تھی. آخر میں وہ چینج کر دیتے ہیں لیکن ایک دفعہ انہوں نے دکھا دیا ڈائریکٹر نے. ظاہری بات ہے ان کو بھی تو پتہ چلتا ہوگا کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. عام انسانوں کو 25-30 سال بعد یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. پہلے تو 100 سال کے بعد چلتا تھا. اور مجھے جو اپنا میں نے ریسرچ, میں کوئی بھی بات ایسے نہیں کرتا ہوں نا, تو میں نے اپنی زندگی کے بہت سارے سال اس چیز کے اوپر, بلکہ کبھی کبھی تو مجھے اللہ سے بھی ڈر لگتا تھا کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیزیں ہوتی تھی وہ حرام ہے وہ چیزیں دیکھنا بھی. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک اس کے پیرالل ایک اور ایپیسوڈ تھی جو ایلوژنس کے لیے مجھے دیکھنی پڑی. وہ پوری ایپیسوڈ کافی لمبی تھی. جب بھی میں گھر آتا تھا تو میں اکثر اس اسکرین کے اوپر مجھے اسکرین کے کچھ حصے میں ہاتھ رکھنا, انگلیاں رکھنا پڑتی تھیں کہ مجھے ایسی فحاشی کی چیزیں نظر نہ آئیں. لیکن وہ تھا ایک جادوگر تھا جو وہ لوگوں کی پرانے جتنے بھی جادو ہیں ان کو ایکسپوز کیا ہوا تھا اس نے. تو وہ میں نام بھی یہاں پہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ اس کے اوپر ایک سیریز تھی. تو اس کے یہ جتنے بھی آج تک کاپر فیلڈ سے لے کے یہاں آگے جتنے بھی وہ جادو جو ہوئے تھے جس کو ہم لوگ ایلوژن کہتے ہیں, تو وہ اس لیے مجھے وہ کیونکہ ہمارے 2 قسم کے جادو ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں وچ کرافٹنگ جو اصل پیور جادو ہے, رائٹ, جس کا سورۃ بقرہ میں ذکر ہے. ہاروت اور ماروت والی 102 نمبر کی آیت جو ہے سورۃ بقرہ کی, وہ ہے اصل میں وچ کرافٹنگ کہتے ہیں. اردو میں مجھے نہیں پتہ, جو آخری 2 صورتوں میں آتی ہیں نا, من شر النفاثات فی العقد, یہ نفاثات وہ تھتکارتی ہیں عورتیں اور اس کے اوپر گٹھانے باندھتی ہیں دھاگوں میں, وہ ہے اصلی وچ کرافٹنگ والا یہ جادو. ایک ہے ایلوژن. ایلوژن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ کی صفائی, سلائٹ آف ہینڈ. میں اس جادو کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں وہ بھی میں نے اپنے ریسرچ میں رکھا تھا. بہت عرصہ لگا کہ میں وہ سارا دیکھوں یہ کیسے بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو, کیونکہ ہمارے ملکوں میں یہ والی چیز زیادہ, کہیں تو صرف ہاتھ کا صفائی سے وہ لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں کہ یہ بہت پہنچی سرکار ہے. لیکن کئی لوگ شیاطین اصلی شیطان ہوتے ہیں. تو یہ جتنی باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ مجھے جو لوگوں کو شاید آج, مجھے بہت سال پہلے ان چیزوں کا ادراک تھا, تو میرے پاس میں نہیں بولتا تھا کہ یہ بہت گندی چیزیں ہیں اور عام پبلک کو شاید پتہ ہونی چاہیے یہ نہ ہونی چاہیے. میں خود ہی لیکن 2 سال پہلے جو میں نے کچھ حصہ آپ لوگ کو یوٹیوب میں بتایا ہوگا وہ اس لیے بتایا تھا کیونکہ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے, بہت سے علماء نے اس کے اوپر بنایا ہوا تھا. تو میں نے اردو میں اس لیے بنایا کہ ہمارے لوگوں کو بھی پتہ چلے. لیکن زیادہ مٹیریل عربی میں ہے, گوروں کے پاس بھی ہے, انگلش میں ہے, اور وہ ان کی میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, ان شیطانی جو بھی ہیں, تو زیادہ تر اردو میں نہیں ملے گا آپ لوگ کو. یہاں جو بھی ملتا ہوگا وہ بہت کم ملتا ہوگا. تو یہ جتنے بھی سعودی عربیہ کی بات کرتا ہوں, بلکہ آج کل تو بند ہی کر دیا ان لوگوں نے, یہاں پتہ نہیں کہاں پہ. تو ایک سعودی عربیہ میں گورنمنٹ کے انڈر ایک ادارہ ہوتا تھا, اور وہ ادارہ اس کو ہیڈ کرتے تھے وہ عادل مقبل. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. عادل مقبل, اور ابھی تو میں نے تھوڑے دن پہلے بھی ایک ٹرانسلیشن کی تھی, ایک 2-3 ہفتے پہلے 4 ہفتے پہلے, ایک اور عالم کی عربی کے وہ ہیں. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ سعودی گورنمنٹ
جیسے ایک پولیسنگ سسٹم تھا، تو وہ پولیس کے ساتھ جا کے ریڈ کرتے تھے، جادوگروں کو پکڑا کرتے تھے، تو بہت بڑے بڑے جادوگر کو پکڑتے تھے اور وہ پھر سکھاتے بھی تھے بعد میں، ابھی بھی ہیں۔ تو وہ گورنمنٹ افیشیل تھے، وہ رئیس اللجنہ تھے، وہ آئی بلیو ریاض میں۔ اسی طرح ان کے شاگرد یا کوئی اور کافی لوگ۔ تو اصل میں بلکہ آدم ساحر ایک جادوگر ہیں سوڈان کے، تو انہوں نے 17 سال یہ جادو نگری کا سارا، یا ایک اور تھے یمن کے، تو انہوں نے توبہ کرنے کے بعد وہ خود بتاتے ہیں، وہ مطلب یہ نہیں کہ 150 والے جادوگر تھے، وہ لاکھوں ریال لیا کرتے تھے ایک ایک جادو کو ایکسرسائز کرنے کے لیے، اور ان کے جنوں کے ساتھ بھی مطلب وہ۔ تو میں نے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بہت سے سالوں میں جو اصل جادوگر جو ہوتے تھے وہ کس طرح یہ لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے تھے، انہوں نے جب توبہ کی تو وہ علماء کو جب سکھاتے تھے عرب ٹی وی میں، یا تو عربی میں ہے زیادہ میٹیریل، یا جو گورے ہیں یا کہیں ایسے، میں ممالک کا نام نہیں لوں گا لیکن وہاں پہ انگلش میں، تو یہ جو چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس میں قرآن اور حدیث اور یہ ساری چیزیں، تو ہمارا قرآن اور حدیث بڑے سپیریئر ہے، لوگوں سے بیوقوف مت بنے، بس جسٹ اسٹک ٹو دا قرآن اینڈ سننا، اپنے اذکار یا تعویذات میں یا ان چیزوں میں ایسی شارٹ کٹس میں آپ کی مرضی ہے اگر آپ لوگوں نے، لیکن انسان بہت دھکے کھاتا ہے۔ قرآن اگر ہم سیکھ لیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کر دی ہے وہ منع ہو جائیں، اور جو چیز بتا دی ہے وہ سمپل رکھیں، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اتھینٹک حدیث جو اس کو انسان رکھے اپنے سامنے۔ اتھینٹک مطلب جو مستند احادیث ہیں، کوئی صحیح احادیث کو مستند کہا جاتا ہے، بخاری اور مسلم کی، یا اس کی اتھینٹیکیشن چیک کرنی ہوتی ہے، یا اگر وہ نص قرآنی سے ثابت ہے کہ اگر قرآن کی سیدھی سیدھی بات ہے 5ویں کے بچے کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن اگر اس کو ہم لوگ مینوپولیٹ کریں گے، پھر اس کو ترجمے اور تفسیریں کچھ اور بنا دیں گے، تو پھر وہ، تو یہ میں نے سمجھا کہ میں یہ بات مجھے بتانی چاہیے کہ آپ لوگ کو نقصان نہ ہو، اپنا عقیدہ بھی، اور اس طرح جو بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کئی چیزیں تو وہ پھر انہی باتوں سے، کئی جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں وہ انہی باتوں سے غلط کام سیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلے میں اس لیے بھی نہیں یہ باتیں کرتا تھا، لیکن کوئی بس میں یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو انسان احتیاط کرے، اپنے اذکار کے ساتھ اپنی حفاظت کرے، اور کوئی حفاظت کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اپنے اذکار کے ساتھ، ڈیلی اذکار کے ساتھ کم از کم 5 نمازیں پڑھ لے، فرض پڑھ لے اگر سنتیں نہیں پڑھنی، اور اس کے بعد اگر آیت الکرسی اور 3 کل، آخری 3 کل 3 دفعہ جس کو ہم لوگ معوذات کہتے ہیں، وہ پڑھ لے 3 مرتبہ سونے سے پہلے اور ہر نماز کے بعد، اور چھوٹے چھوٹے جو اذکار ہیں جیسے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح شام کو جیسے فجر اور مغرب کے ٹائم 3 مرتبہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور اللہم اجرنا من النار۔ یہ چھوٹی چھوٹی برخلا 20-30 سیکنڈ لگتی ہیں، 3 دفعہ صبح پڑھنی ہے، 3 دفعہ شام کو پڑھنی ہے، 1 منٹ لگے گا آیت الکرسی اور 3 کل پڑھتے ہوئے، یہ ساری چیزیں ملا کے بھی آپ کے 2 منٹ لگ جائیں گے، 3 منٹ لگ جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگے گا۔ سونے سے پہلے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی اگر پڑھ لیں تو اس سے انسان حفاظت میں رہے گا۔ اور کوئی بھی انسان کسی کو کوئی ایسی چیز بتائے، یہ تبرک چیز ہے، یہ کوئی بھی چیز ہے، اور اس کی دلیل پوچھ لیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی یہ چیز ثابت ہے یا صحابہ ایسا کیا کرتے تھے۔ میں احترام کرتا ہوں باقی لوگوں کو بھی، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایسے لوگوں کی دل آزاری کروں، میرے بھائی ہیں سب لوگ، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ جتنا مجھے پتہ ہے اتنا میں آپ لوگوں سے شیئر کر لوں۔ اب تو آپ لوگ یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیسے
خراب کر رہے ہیں. یہ اپنے تو خراب ہیں ہی، اور سب سے زیادہ جو اسلام ہے وہ ہمیں کتنا اس نے حفاظت دی ہوئی ہے، اور باقی جو مذاہب ہیں وہ بیسکلی رل گئے ہیں سارے. تو یہ جو آپ لوگ کو بہت امیر لوگ اور یہ بہت سیلیبریٹیز، اور ان کے فیشن اور ان کے پٹر پٹر انگلش اور یہ اور وہ، اگر اسی فینٹسی ورلڈ میں اگر ہم لوگوں نے اپنے آپ کو گم کرنا ہے، اور اپنے قرآن اور حدیث اور اپنے شلوار قمیض اور اپنے لائف سٹائل اور داڑھی کو ہم لوگوں نے کمپرومائز کرنا ہے، ہمیں یہ شرم آئے گی کہ حجاب لینے سے اور داڑھی رکھنے سے میری عزت میں کمی آئے گی، تو پھر that's a question mark. I'll leave with you with this thing. ایک میں ان بٹوین دی لائن بتا دیتا ہوں چیز، کہ جیسے ابھی میں نے شرٹ پہنی ہوئی ہے، یا کعبہ میں کوئی بھی ایسی چیز جس میں آپ کا ڈی این اے ٹچ ہوا ہوتا ہے، تو وہ دھو کے کسی کو اگر آپ نے گفٹ بھی کرنی ہے، آپ نے دھو کے گفٹ کرنی ہے، ایسے نہیں کرنی ہے. السلام علیکم.